بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسیر بن عمر رحمہ اللہ سے روایت ہے، ان عمار بن یاسر اعطى قوما قرأوا القرآن فی رمضان، کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے رمضان شریف میں قرآن شریف پڑھا یعنی تراویح میں سنایا، ان لوگوں کو کچھ دیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے روایت ہے، ان سعد بن ابی وقاص قال من قرأ القرآن الحقته فی الفین۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اعلان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے میں اس کو 2000 دوں گا، یعنی سنائے تراویح میں۔ آگے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کے اس عمل کو ناپسند فرمایا، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہاں پر علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ امام ابن حزم کی المحلہ سے یہ روایتیں لکھ کر فرماتے ہیں، فإن عمار وسعدا رزقاہم علی مجرد القراءۃ دون التعلیم۔ حضرت عمار اور سعد رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں کو محض قرآن شریف پڑھنے پر یہ کچھ دیا، نہ کہ پڑھانے پر۔ یہ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہیں، ان کا عمل ظاہر کرتا ہے کہ تراویح میں قرآن شریف سنانے والا اگر اسے کچھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور یہ حدیث تو ہم لوگ ہر واعظ و نصیحت میں پڑھا کرتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو ہدایت پاؤ گے۔ تو صحابہ دو صحابہ رضی اللہ عنہما کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ تراویح میں قرآن شریف سنانے والے یا تراویح پڑھانے والے امام کو کچھ دینے میں زیادہ حرج نہیں، اسے حرام نہیں کہا جا سکتا۔ جو حرام کہتے ہیں، حرام کے لیے نص ہونی چاہیے، نص، اور نص اس بارے میں نہیں ہے۔ عربی کے فتاوی سے جو عبارتیں اس کے حرام ہونے کے لیے نقل کی جاتی ہیں، تو فتاوی میں وہ عبارتیں اس موقع پر لکھی ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف دنیا کے لیے پڑھتا ہو تو اس کو جو دیا جائے تو وہاں کہا جاتا ہے الاخذ والمعطی آثمان، لینے والا بھی گناہ گار ہے اور دینے والا بھی گناہ گار ہے۔ اور تراویح پڑھانا یا اس میں قرآن شریف سنانا یہ دنیا کے لیے ہے، اس کا تعین خود تراویح میں قرآن پاک سنانے والے کی نیت پر ہے، اور نیت کا علم مفتی کو کیا بتا۔ اگر اس طرح اس کو ناجائز کہا جائے تو یہ جو قرآن پڑھانے والے، 5 نمازوں کی امامت کرانے والے، مؤذن اذان دینے والے، یہ جو تنخواہ لیتے ہیں، ان کا پڑھانا، ان کا اذان دینا، یہ بھی اس پر بھی اجرت ناجائز ہو۔ اصل کے اعتبار سے اس پر بھی پہلے امام اعظم رحمہ اللہ اجرت ناجائز کہتے تھے، لیکن بعد کے مفتیان کرام نے اس اجرت کو جائز کیوں ٹھہرا لیا؟ مجبوری کی وجہ سے۔ وہی مجبوری تراویح کی امامت پر کیوں نہیں ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خطبات میں سے 10ویں جلد فضائل صوم و صلاۃ ہے، اس کے 291 صفحے پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ لفظ فرماتے ہیں، خود تراویح یا پنجگانہ نماز کی جماعت یہ شاعر سے ہے، اس کے لیے اگر مفت کا امام نہ ملے تو اجرت ٹھہرانا درست ہے۔ اب اشکال پیدا ہوگا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تراویح میں قرآن سنانے والے کی اجرت کو تو جائز نہیں کہتے، اور یہاں پر تراویح والے امام کی اجرت ٹھہرانا جائز کہہ رہے ہیں، تو دونوں باتوں میں تعارض ہے۔ حال یہ ہے کہ تراویح کے امام کو جو پیسہ دیا جائے
اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت قرآن سنانے پر پیسہ دینا، ایک حیثیت تراویح کی امامت پر پیسہ دینا ہے. پہلی حیثیت سے وہ منع کرتے ہیں، دوسری حیثیت سے جائز کہہ رہے ہیں. تو دو الگ الگ حیثیتیں ہیں. ہمارے دوسرے بڑے بزرگ ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ. ان کے مکتوبات کی چوتھی جلد صفحہ 67 پر ہے. فرماتے ہیں اگر حافظ رمضان شریف کے اندر قرآن سنانے پر کوئی مقدار شرط کرتا ہے یا اگر مقتدی اس کو کچھ نہ دیں یا کم دیں تو جھگڑتا ہے، قرآن سنانا بند کر دیتا ہے. اگرچہ شرط زبانی نہیں کرتا مگر معاملہ ایسا ہی کرتا ہے تو اس صورت میں اس کا رقم لینا جائز نہیں، نماز ادا ہو جائے گی مگر وہ فضیلت قرآن کے سننے اور سنانے کی حاصل نہ ہوگی. اور اگر حافظ نے کوئی شرط زبانی یا عملی نہیں کی، اخلاص سے لوجہ اللہ سناتا ہے اور مقتدی اس کو بلا طلب یعنی بغیر مانگے کچھ دیتے ہیں، خواہ کم ہو یا زیادہ، تو اس کو لینا جائز ہے اور کسی کی نماز اور ثواب میں کوئی خلل نہیں. بلکہ یہ اگلے الفاظ توجہ کے قابل ہیں، بلکہ مقتدیوں کو مزید ثواب کی امید ہے. مقتدیوں کو مزید ثواب کی امید. اور ہمارے علاقوں میں عام طور پر کوئی شرط حافظ نہیں لگاتا، اپنی غربت کی وجہ سے وہ لینے پر مجبور ہوتا ہے، ورنہ اگر اس کو غربت مجبور نہ کرتی تو وہ بالکل نہ لیتا. چنانچہ ایسے حافظ لوگ بھی ہیں جو تراویح میں قرآن شریف سناتے ہیں اور کچھ نہیں لیتے، تو ان کا سنانا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور مقتدیوں سے کوئی شرط نہیں لگاتے، نہ کم نہ زیادہ. تو حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق یہ لینا جائز ہے اور کسی کی نماز اور ثواب میں کوئی خلل نہیں، بلکہ مقتدیوں کو زیادہ ثواب ملے گا. مزید ثواب کی امید ہے، امام کو کچھ دینے پر زیادہ ثواب ملے گا. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ ابو حنیفہ ثانی کہلاتے ہیں. وہ کفایت المفتی میں سوال ہوتا ہے اور اس کے جواب میں فرماتے ہیں. سوال یہ ہے تراویح میں قرآن شریف سنانے والے حافظ کو اجرت دینا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز ہے تو تعین کے ساتھ یا بلا تعین؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں بلا تعین دے دیا جائے اور نہ دینے پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو تو یہ صورت اجرت سے خارج اور حد جواز میں داخل ہو سکتی ہے. کفایت المفتی تیسری جلد 394-95 صفحہ ہے، 394-95 صفحہ. اور پشاور کے مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب دامت برکاتہم جن کا فتاوی عثمانیہ ہے، وہ اسی بارے میں سوال کے جواب میں فرماتے ہیں اگر کہیں حافظ قرآن نے نہ ہی اجرت کا مطالبہ کیا ہو اور نہ ہی اس نیت سے ان کو قرآن سنایا ہو کہ مقتدیوں کی طرف سے مجھے قرآن سنانے پر رقم ملے، تو اس صورت میں اگر مقتدیوں نے حافظ قرآن کو اعزازاً و اکراماً کوئی چیز دے دی اور حافظ سے اس کو قبول کر لے تو یہ جائز ہے اور اس حافظ قرآن کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز ہے. اس کے بعد عربی عبارت جو لکھی تو اس میں لکھتے ہیں وَاخْتَلَفُوا فِي الْإِسْتِجَارِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مُدَّةً مَعْلُومَةً قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجُوزُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ. فقہائے کرام کے ہاں مدت معلومہ تک قرأت قرآن پر اجرت لینے میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کے ہاں لینا جائز نہیں ہے اور بعض کے ہاں جائز ہے اور یہی قول مختار ہے. دیکھیں اس کو مختار فرمایا اور حافظ قرآن کو بلا تعین اجرت کا تعین کیے بغیر اجرت لینے رقم لینے کو جائز فرمایا اور مقتدیوں دینے کو حافظ قرآن کے لیے اعزاز و اکرام فرمایا کہ وہ جو چیز دے رہے ہیں بلا تعین و بغیر شرط کے تو یہ وہ حافظ قرآن کا اعزاز و اکرام کر رہے ہیں. پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ بیت المال سے اماموں استاذوں بلکہ ہر انسان کا وظیفہ مقرر تھا اور وظیفہ مقرر ہونے کی وجہ سے اس دور والے علماء امام اور استاذ کے لیے کچھ لینا بہتر نہیں سمجھتے تھے. لیکن اب تو وہ بیت المال ختم ہو گئے جس بیت المال سے امام اور استاذ کو
کچھ ملتا ہو تو جس طرح عام امامت کے لیے بیت المال ختم ہو جانے کی وجہ سے یا ایسا بیت المال جو اماموں اور استاذوں کو تنخواہ دے ختم ہونے کی وجہ سے مجبوراً بعد کے علماء نے جب امام کے لیے تنخواہ کو جائز ٹھہرایا، استاذ کے لیے تنخواہ کو جائز ٹھہرایا، تو اسی وجہ سے تراویح کا امام ہو تو اس کے لیے بھی یہ چیز جائز ہوگی، ناجائز نہیں ہوگی۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ کئی علماء نے یہ فتاوی میں تعویل کی ہے، صورت جواز کی بتائی ہے کہ یوں کر لیا جائے کہ تراویح میں قرآن شریف سنانے والے کو مثلا تراویح کا امام اور پانچوں نمازوں کا امام ٹھہرا لیا جائے اور یوں اس کی امامت پر اس کی تنخواہ مقرر کر دی جائے، اور جو پہلے سے مستقل امام آ رہے ہیں تو بحیثیت امام ہونے کے ان کے لیے کیسے جائز نہیں ہوگا۔ اب اگر ان کی تنخواہ پہلے 5,000 ہے تو مقتدیوں کو کہہ دینا چاہیے کہ ہم جی رمضان المبارک میں اس وجہ سے کہ آپ کی محنت بڑھ جائے گی، سارا دن قرآن شریف کی محنت کریں گے، رات کو سنائیں گے، اس وجہ سے ہم آپ کی تنخواہ کو 2 گنا 3 گنا 4 گنا بڑھا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے تو کوئی مفتی بھی اس کو ناجائز نہیں کہے، اس لیے اس فتوے میں نرمی کرنی چاہیے، خصوصاً جب ہمارے دیہاتوں کا یہ حال ہے کہ تراویح کے ختم پر تو کچھ دے دیتے ہیں، باقی سارا سال نہیں دیتے۔ اب یہ امام یہ لوگ کہاں سے کھائیں؟ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے فرمان کے مطابق تراویح کی امامت پر اجرت ٹھہرانا بھی جائز ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق جب لوجہ اللہ سناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور مانگتا کچھ نہیں تو مقتدیوں کا دینا، اس سے مقتدیوں کو زیادہ ثواب ملے گا۔ الحمدللہ۔